اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، الحمدللہ انجمن امامیہ و حج امامیہ کی جانب سے منعقد ہونے والے اس سال کی اس عشرۂ مجالس کی آج دوسری منزل کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کل کی گزشتہ تمہیدی تقریر میں جو معروضات، جو گزارشات اور جو افکار و نظریات فضائل و مناقب اہل بیت علیہ السلام آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کی زندہ اور مطہر سماعتوں کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، انہیں سے مربوط و متسلسل یہ آج کا سلسلہ بھی آپ کی بارگاہ سماعت میں ہدیہ اور نظر ہے۔ خیال مضبوط رہے کہ ہماری مجالس کا موضوع نظام ہدایت اور اس کے محافظین کا تعارف ہے، جو آیات قرآنی کے سہارے ہم عالم انسانیت کو اور عالم بشریت اور جہان آدمیت کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے اور دلائل و براہین سے ثابت کریں گے کہ نظام ہدایت کی اصل و حقیقت کیا ہے، اور اس کو تحفظ دینے والے اور اس کی نصرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور نگرانی کرنے والے کون سے عظیم ترین کردار ہیں اور کون سی بلند ترین شخصیات اور ذوات مقدسہ ہیں۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی آیت کو تلاوت کیا جا رہا ہے وہ قرآن مجید کے چھٹے سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانعام کی 89ویں آیت ہے، 89، جس میں ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، ہم نے جن کو بھی انسانیت کی رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، پیشوائی کے لیے، رہنمائی کے لیے اور نجات فراہم کرنے کے لیے اور صراط مستقیم مہیا کرنے کے لیے منتخب کیا، معین کیا، سلیکٹ کیا اور چنا، وہ سب کے سب کردار اور سب کی سب شخصیات وہ ہیں جن کو ہم نے اپنی بارگاہ سے کتاب عطا کی، یعنی علم عطا کیا، صاحب علم بنایا اور صاحب کتاب بنایا، عالم بنا کے اس کائنات میں بھیجا اور اس زمین کو زینت دی ان کے وجود اقدس سے، اور پھر ہم نے ان کو اختیار کل عطا کیا، یعنی کائنات کے ذرے ذرے پر، موجودات کے ذرے ذرے پر ان کا تصرف، ان کا کنٹرول اور ان کا قابو اور غلبہ اور رسائی اور پہنچ ہے۔ وہ اس شان کے کردار ہیں، اس شان کی ہستیاں ہیں اور اس شان کی ذوات مطہرات ہیں جن کو ہم نے منصب ہدایت پر جلوہ فکر فرمایا ہے اور جن کے سر پر ہم نے تاج ہدایت رکھا ہے۔ وہ چاہے نبی ہوں یا خلیفۃ اللہ ہوں یا رسول ہوں یا امام ہوں یا ولی ہوں، سب کی شان یہی ہے کہ وہ ہماری بارگاہ سے علم لے کے آئے ہیں اور اختیار لے کے آئے ہیں۔ چونکہ ہماری سنت، سیرت
اور قانون اور طریقہ اور ہمارا انداز اور روش اور طرز یہ ہے کہ ہم کسی جاہل اور مجبور کو رہبر نہیں بناتے، ہم کسی جاہل اور مجبور کو ہادی نہیں بناتے، رہنما نہیں بناتے، پیشوا نہیں بناتے، بلکہ ہم ہمیشہ ذات گرامی کو علم سے پر کر کے سجا کر سنوار کر مزین کر کے اس دنیا میں بھیجتے ہیں، اور اختیار دے کر اور اقتدار دے کر اس کو دنیا میں منفرد مقام اور اعلیٰ منزل سے سرفراز فرماتے ہیں۔ یہ ہماری سیرت ہے اور ہماری سنت ہے۔ اللہ نے واضح طور پر عالم انسانیت کو بتا دیا اور جہان بشریت کو بتا دیا کہ وہ دھوکے میں نہ رہیں، وہ گمراہی کا شکار نہ ہو، وہ ضلالت میں گرفتار نہ ہو، اور وہ شیطان کے دام تزویر میں کسی طرح نہ پھنسے، بلکہ نجات کے لطف سے اپنے آپ کو بہراور کرے، لطف اندوز کرے، اور نجات کا حصہ اپنے نصیب میں اور اپنے مقدر میں درج کرائے، اپنی قسمت میں اور اپنے لک میں شامل کرائے۔ یہ ہمارا کرم ہے، ہماری مہربانی ہے، ہمارا لطف ہے، اور ہماری طرف سے یہ ذرہ نوازی ہے، اہتمام ہے، انتظام ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا آیت کے تیور کو، آیت کے رخ کو، اور آیت کے لہجے کو، اور آیت کی کیفیت کو، اور آیت کی حالت کو اللہ نے کس طرح چند لفظوں میں اپنی بارگاہ کے ہادیوں کا مکمل تعارف کرا دیا۔ یعنی ہم جس کو بھی ہادی بنائیں گے اس میں دو کمال پہلے سے ہوں گے، ایک کمال علم ہوگا اور ایک کمال اختیار ہوگا، پھر ہم اس کو نبوت سے نوازیں گے، مسند نبوت پر بٹھائیں گے، اور اس کو نبی بنا کر، یعنی اپنی بارگاہ کا مخبر بنا کر، صاحب خبر بنا کر، چونکہ نبا کے معنی خبر کے ہیں اور نبی کے معنی خبر دینے والے کے ہیں، نیوز دینے والے کے ہیں۔ نبی کا کام ہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خبریں لانا اور مخلوقات تک پہنچانا، انسانوں تک پہنچانا، اور یہ بتانا کہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ رکھتا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، ہمیں کیسے اپنے لائحہ عمل کو مرتب کرنا ہے، ہمیں اخلاق کے حوالے سے یا کردار کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، یا روز و شب کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے ہمیں کس طرح اقدام کرنا ہے اور کس طرح سے ہمیں عمل پیرا ہونا ہے، یہ نبی بتاتا ہے، یہ نبی سمجھاتا ہے، یہ نبی جتاتا ہے۔ چونکہ نبی کی ذمہ داری ہے ہمیں راہ راست بتائے، صراط مستقیم بتائے، اور نجات کے نشان ہمارے سامنے واضح کرے، نجات کی علامتیں ہمیں سمجھائے، اور تمام کے تمام وہ کیفیات جو انسان کو انسان بناتے ہیں، اشرف مخلوقات بناتے ہیں، اور سارے موجودات میں سپیریئر اور اعلیٰ بناتے ہیں، وہ سارے صفات ہماری ذات میں ودیت کریں، اور ہمیں وہ سب ایک ایک کر کے وضاحت کے ساتھ اچھی طرح تعلیم کے حوالے سے ہم تک پہنچائیں۔ یہی کام نبیوں کا ہوتا ہے، مگر غور کرنے کے قابل یہ بات ہے اور فکر کرنے کا یہ مقام ہے، تدبر و تفکر اور تحقیق کی یہ منزل ہے کہ اللہ نے ایک عجیب و غریب کیفیت بتائی کہ ہم نے ہر نبی کو صاحب کتاب بنایا، یعنی کتاب دی۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں، یعنی سورہ مبارکہ بقرہ کی 213ویں آیت میں انہیں ذرا اس بات کو اور وضاحت سے ارشاد فرمایا، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اللہ وہی تو ہے، اللہ وہی ہے جس نے انسانیت کو پیدا کیا، اور یہ انسانیت ایک زمانے میں، ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک پیریڈ میں، امتاً واحدہ، ایک خاندان کی طرح تھے، ایک فیملی کی طرح تھے، ایک گھرانے کی طرح تھے، اور ایک خانوادے کی طرح تھے۔ ان میں پھیلاؤ نہیں تھا، وسعتیں نہیں تھی، کثرت نہیں تھی، ان کے اندر تعدد نہیں تھا، تفرق نہیں تھا، ان کے اندر انتشار نہیں تھا، ان کے اندر وسعتیں نہیں تھی، بستیاں نہیں تھیں، شہر نہیں تھے، کنٹریز نہیں تھی، اور صوبے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، نہ گاؤں تھے نہ قریے تھے، بس ایک گھر تھا، ایک خاندان تھا۔ پھر جب خواہشات بڑھی، لوگ زیادہ ہوئے، کثرت نے غلبہ کیا، تو خواہشات جاگنے لگی، تمنائیں آنکھیں کھولنے لگی، آرزویں گھٹیوں چلنے لگی، انسان تباہ کی طرف بڑھا، لالچ کی طرف بڑھا، اور وہ اپنے اندر خواہشات کا
ایک طوفان اٹھانے لگا، زمین میری ہو جائے، یہ ملک میرا ہو جائے، یہ قریہ میرا ہو جائے، یہ اراضی میری ہو جائے، یہ مال میرا ہو جائے، پہاڑوں پہ میرا قبضہ ہو، سمندروں پہ میرا قبضہ ہو۔ جب یہ خواہشات بڑھی تو تصادم پیدا ہوا، ٹکراؤ پیدا ہوا، فتنہ انگیزیاں پیدا ہوئیں، فساد برپا ہوا، قتل و غارت گری عروج پر ہوا، خون بہنے لگا، ندیاں خون کی جاری ہونے لگیں، نہریں خون کی بہنے لگیں۔ تب اللہ نے قانون کے ان سازندوں کو جنہیں نبی کہا جاتا ہے، سب کو اللہ نے بھیجا۔ فبعث اللہ النبیین، قانون دے کے بھیجا، دستور العمل دے کے بھیجا، لائحہ عمل دے کے بھیجا، مینیفیسٹو دے کے بھیجا کہ زندگی کیسے گزارو، محبت کے تقاضوں کو کیسے پورا کرو، آپس میں الفت کیسے ہو، عشق کیسے ہو، ایک دوسرے کی خبر گیری کیسے ہو، معاشرے کا معاملہ کیا ہو، سوسائٹی کیسے مرتب ہو، یہ ساری چیزیں نبیوں نے بتائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا کیا طریقہ ہو، لوگوں کی خدمت کا کیا اسلوب ہو، یہ سب نبیوں نے بتایا۔ لیکن اللہ نے یہاں پر پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبیوں کو دو کیٹیگریز میں بھیجا، دو شکلوں میں بھیجا، دو صورتوں میں بھیجا، اور دو قسموں میں تقسیم کر کے بھیجا، مبشرین و منذرین، یعنی بشارت دینے والا بنا کے بھیجا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ یعنی بشارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری۔ بشارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گڈ نیوز۔ بشارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھی خبر، نعمتوں کی خبر، رحمتوں کی خبر، سعادتوں کی خبر، برکتوں کی خبر، رضا کی خبر، خوشنودی کی خبر، فوز و کامیابی کی خبر، انسان کی ترقی اور ارتقاء کی خبر، انسان کی پائیداری، مضبوطی، استحکام اور بقا اور تسلسل کی خبر۔ یہ سب خبریں، جنت کی عطا کرنے کی خبر، کوثر دینے کی خبر، تسلیم دینے کی خبر، طوبہ دینے کی خبر، حوریں عطا کرنے کی خبر، غلمان خدمت کے لیے مہیا کرنے کی خبر، اور سب سے بڑھ کر اپنی رضا کی خبر، یعنی اللہ کی رضا کیسے ملے گی، اللہ کی خوشنودی کیسے ملے گی۔ تو یہ سارے نبی جو اس فریضے کو انجام دے رہے تھے وہ مبشرین کہلائے۔ مبشرین مبشر کی جمع ہے، اور مبشر اس میں فاعل ہے یعنی بشارت دینے والا، اور منذرین منذر کی جمع ہے یعنی نظارت کرنے والا۔ نظارت کا مطلب ہے دوزخ سے ڈرانے والا، عذاب سے ڈرانے والا، غضب الہی سے ڈرانے والا، غضب پروردگار سے ڈرانے والا، اس کی ناراضگی سے ڈرانے والا، اس کے غصے سے ڈرانے والا، اس کے جلال سے ڈرانے والا، اور پھر عذاب سے ڈرانے والا۔ یہ ساری چیزیں نظارت کے تحت آ جاتی ہے۔ نظارت کہتے ہیں ڈرانے کو، اور ڈرانا بھی ایسا ڈرانا جو یقینی ہو، شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، ڈاؤٹ کا کوئی مقام نہ ہو، تشویش کی کوئی گنجائش نہ ہو، الجھن کی کوئی کیفیت نہ ہو۔ تو دو طرح سے نبیوں کو بھیجا، دو ذمہ داریاں دے کر، دو ڈیوٹیز دے کر، اور دو فریضے دے کر، دو لوازمات دے کر، دو واجبات دے کر۔ نبی کون ہے؟ مبشرین۔ 1,23,999 انبیاء کو آدھوں کو مبشر بنایا، آدھوں کو منذر بنایا، یا سبھی کو مبشر بنایا، سبھی کو منذر بنایا۔ مگر بشارت کا مطلب اگر مجموعی طور پر سمیٹ کر آپ کہنا چاہیں تو ہر نبی کا فریضہ یہ تو تھا ہی کہ وہ غضب الہی سے ڈرائے، وہ اللہ کے غیظ سے ڈرائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، جہنم سے ڈرائے، یا جنت کی بشارت دے، یا نعمتوں کی بشارت دے، یا سعادتوں کی بشارت دے۔ تو یہ ڈیٹیلز ہیں، یہ تفصیلات ہیں۔ اگر ان کو سمیٹا جائے تو ہر نبی کے دو کام تھے۔ ایک کام بشارت کا یہ تھی، کس چیز کی بشارت؟ کہ ہمارے بعد آخر میں ایک نبی آئے گا جو نبی الانبیاء ہوگا، جو سید المرسلین ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا، جو رحمت للعالمین ہوگا، جو احمد ہوگا، جو مصطفیٰ ہوگا، جو مزمل ہوگا، جو مدثر ہوگا، جو طٰہٰ ہوگا، جو یاسین ہوگا، جو امام المرسلین ہوگا، وہ آئے گا۔ اس کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کو اپنی آنکھوں پر چڑھانا، اس کو اپنے دل میں بسانا، اس کے نقش قدم پر چلنا، اس کی سیرت کو فالو کرنا، اس کی سنت کو قبول کرنا، اس کے احکام کو ایکسیپٹ کرنا، اور اس کی تمام باتوں کو تسلیم کرنا، یہ بشارت تھی۔ اگر تم نے نبی کی ایک ایک بات کو مانا اور اس کی ذات پر شک نہ کیا، اس کی بات پر تم نے تردد نہ کیا، اس کی نافرمانی نہ کی، تو تمہاری جنت پکی ہے، تمہاری کامیابی پکی ہے، رضا الہی پکی ہے۔ تو اللہ اپنی رضا کا مطلب بتا رہا ہے کہ محمد کو مانو، محمد کو تسلیم کرو، پورے دل سے، پوری قوت سے اور پوری طاقت
صداقت سے پیغمبر کو مانو، پیغمبر کو پیغمبر مانو، سید الانبیاء مانو، خاتم النبیین مانو، اللہ کا حبیب مانو، اللہ کا محبوب مانو، سید الانبیاء مانو، نبی برحق مانو، رسول برحق مانو، تو کیا ملے گا نتیجے میں؟ اللہ کی رضا ملے گی۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں نبیوں کی زبانی کہ اگر تم نے محمد کو مان لیا تو میں راضی ہو جاؤں گا، تو اب رضی اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دعائے رضی اللہ میں کہیں در پردہ نبی سے بغاوت تو نہیں چھپی ہوئی ہے۔ نبی کو پوری طرح نہ ماننے سے انسان جب قاصر رہ جاتا ہے تو جب چاہنے والے اس کی رضا کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے تو خود قرآن میں واضح کر دیا کہ محمد کا اتباع اور محمد کی پیروی، خود قرآن میں کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ غفور الرحیم واللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ بڑی آیت ہے قرآن مجید کی، اس کو دیکھیں۔ اے مومنو، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان اسلام، اے نمازیوں، اے روزے داروں، اے حاجیوں، اے زکوٰۃ دینے والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، توحید پرستوں، نبوت کو تسلیم کرنے والوں، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے حب کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہاری زبان کا دعویٰ ہے اور یہ تمہارا قولی ایک کیفیت ہے جو تم بیان کر رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو مجھ محمد کا اتباع کرو، مجھ محمد کی پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ۔ اب تو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، محمد کی پیروی کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے خود محبت کرنے لگے گا، یعنی تم خود محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو رسول کی اتباع کا نتیجہ، رسول کی اتباع کا رزلٹ، رسول کی اتباع کا محصل کیا ہوگا، خلاصہ کیا ہوگا، انعام کیا ہوگا، پرائز کیا ہوگا؟ جو محمد کے نقش قدم پر چلے اور محمد کا اتباع کرے، محمد کی پیروی کرے، رسالت مآب کی پیروی کرے، اللہ اسے خود اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ خود اس سے دوستی کرنے لگتا ہے، اللہ خود اس کو منزل محبوبیت پر فائز کر دیتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ بندے کون ہیں جن سے اللہ نے محبت کی ہو، جن سے اللہ نے پیار کیا ہو، جن سے اللہ نے حب کیا ہو، جن سے اللہ نے عشق کیا ہو۔ ارے بھائی، اللہ سے تو ہماری ملاقات نہیں، اللہ کی باتیں جو ہم تک پہنچی ہے وہ نبی کے ذریعے پہنچی ہے، نبی کے تھرو پہنچی ہے، وایا پیغمبر اسلام پہنچی ہے، بذریعہ محمد مصطفیٰ پہنچی ہے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو محبوبیت خدا کا معیار کیا ہے، میزان کیا ہے، اسکیل کیا ہے، اور اس کا ثبوت اور دلیل اور سند اور پروف کیا ہے؟ خود کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم اللہ کے حبیب بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محب خدا بننا چاہتے ہو، تو نہیں خالی زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ میرے محمد کا اتباع کرو، محمد کی پیروی کرو، محمد کو پوری طرح فالو کرو، تو میں تم سے خود محبت کر لوں گا۔ دیکھو، کسی سے محبت کرنا اور ہے اور کسی کی محبت کو ایمان و تقویٰ بنانا اور ہے۔ اب بتائیے مجھے، پیغمبر نے جب فرمایا یا علی حب کا تقویٰ و ایمان و بغض کا کفر و نفاق، علی تمہاری محبت تقویٰ ہے، تمہاری محبت ایمان ہے، اور تم سے دشمنی یہی تو کفر ہے، یہی تو نفاق ہے۔ تو جس کی ذات کو اللہ معیار ایمان و تقویٰ بنا دے، معیار کفر و نفاق بنا دے، اس ذات کا کیا عالم ہوگا، اس نے کس قدر پیروی کی ہوگی، اتباع کیا ہوگا پیغمبر کا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ جو پیغمبر آپ کا اتباع کرے پورے طریقے سے۔ اب یہ کیسے پتا چلے؟ قرآن سے ہم کیسے پوچھیں کہ محمد کا پورا اتباع کس نے کیا، مکمل اتباع کس نے کیا، پیغمبر اسلام کو پوری طرح کمپلیٹلی فالو کس نے کیا، ان کے نقش قدم پر مکمل طور پر کون چلا؟ تو اللہ نے ایک علامت بنائی، توجہ کیجئے گا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ محمد، اب تمہارا فریضہ ہے کہ جو تمہاری مکمل پیروی کرے اس کے لیے اپنے کندھے جھکا دو، اس کے لیے اپنے دوست کو جھکا دو،
اس کے لیے اپنے کف کو جھکا دو، جناح الذل یعنی دونوں بازو جھکا دو، دونوں بازو جھکا دو۔ کیا کہنا، ہماری جان قربان ہو قرآن کی اس آیت پر، کتنا بڑا فضیلت کا رخ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ذرا پھر پیچھے چلیے، اللہ کی رضا سب سے بڑا مسئلہ ہے، انسان کی زندگی کا ٹارگیٹ اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہر چیز رضا الہی پر موقوف ہے، جو بھی کچھ ملے گا وہ رضا الہی کی بنیاد پر ملے گا، اللہ کی خوشنودی کی بنیاد پر ملے گا، اس کے راضی ہونے پر ملے گا۔ لیکن راضی کب ہوگا، محبوب کب بنے گا اللہ کا، کون بنے گا، کیسے بنے گا؟ جب محمد کا اتباع کرے۔ اتباع مکمل کون کرے گا، اس کی نشانی کیا بتائی کہ جو تمہارا مکمل اتباع کرے، اس کے لیے اپنے دونوں بازو جھکا دو، دونوں کندھے جھکا دو۔ میرا عالم اسلام سے خطاب ہے اور گزارش ہے کہ قرآن پڑھ کے، سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھا کے بتاؤ محمد نے کندھے کس کے لیے جھکائے؟ محمد نے صلوات پڑھے، محمد والے کس کے لیے جھکائے؟ کون ہے وہ ذات گرامی، کون ہے وہ شخصیت اعلیٰ، کون ہے وہ وجود مقدس جس کے لیے کاندھے جھکائے ہوں؟ تو تاریخ میں صرف 4 ذوات مقدسہ ملتی ہے جن کے لیے محمد نے کاندھے جھکائے ہو۔ یا علی کو کاندھوں پہ چڑھایا، یا حسن حسین کو کاندھوں پہ چڑھایا، یا ابو طالب کا جنازہ کاندھوں پہ اٹھایا۔ صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد۔ اور یہ ہے منزل فکر اور یہ تدبر اور غور کرنے کا سلیقہ۔ آپ نے محسوس کیا، آپ نے درک کیا، آپ نے کیچ کیا اس فضیلت کو۔ پھر آگے قرآن پڑھتا ہے، توجہ کریں آپ، علی ہے وہ جو مکمل طور پر رسول کی پیروی کرتے ہیں، لہذا محبوب خدا بھی علی ہے، اور محبوب خدا حسن و حسین ہے، محبوب خدا حضرت ابو طالب ہیں۔ چونکہ جو مکمل اتباع کرے اسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا، اسی کو یہ سند ملے گی، اسی کو یہ ثبوت ملے گا، اسی کو یہ پروانہ ملے گا، اسی کو یہ دستاویز ملے گا، اسی کو یہ لقب، ٹائٹل، رتبہ، منصب، عہدہ، مقام، فضیلت، مرتبہ ملے گا۔ جو محبوب خدا بن جائے رسول کا مکمل اتباع کر کے، یہ صرف عالم اسلام میں اور قرآن کے درمیان، قرآن کی زبان پر صرف محبوب الہی وہی لوگ ہیں جو رسول کا اتباع کرتے ہیں، مکمل پیروی کرتے ہیں۔ اور محمد بھی ثبوت کے طور پر ان کے لیے کاندھوں کو جھکاتا ہے، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکاتا ہے۔ بازوؤں کو جھکایا، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اب کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ علی کے اتنے فضائل کیوں پڑھتے ہیں، آپ حسنین کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں، آپ اہل بیت کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں، آپ ابو طالب کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے حدیث کل بھی عرض کی تھی، آج بھی گزارش کی ہے، آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ حدیث، یا علی حبوں کا تقویٰ و ایمان۔ علی تمہاری محبت تقویٰ بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اور بغضوں کا کفر و نفاق۔ علی تم سے بغض کرنا، دشمنی کرنا، عداوت کرنا، علی تمہیں چھوڑنا، علی تم سے نفرت کرنا، علی تم سے اپنے طور پر دشمنی کرنا، یہ نفاق ہے اور یہ کفر ہے۔ یعنی جو علی سے دشمنی رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو علی سے عداوت رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کافر کے فتویٰ دینے والوں، یہ تو بتاؤ علی سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اب کسی کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دینے کی اپنی طرف سے کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کفر کا فتویٰ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علی کی ذات ہے معیار، علی کو دیکھا جائے گا۔ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن کہلائے گا، جو علی سے دشمنی کرے گا وہ کافر کہلائے گا۔ اب ہم سب دیتے رہیے، عہدے دیتے رہیے، آپ القاب سے نوازتے رہیے، مگر اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، سرکار رسالت پاک کی نظر میں وہی مومن ہے جو علی سے محبت کرے، وہی متقی ہے جو علی سے محبت کرے، اور وہی کافر ہے جو علی سے نفرت کرے، وہی منافق ہے جو علی سے نفرت کرے۔ اب آپ ماشاءاللہ بڑی بیداری کے مقام پر بیٹھے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں اس وقت۔
وقت آپ متحرک ہے، فعال ہے، آمادہ ہے، بالکل ریڈی ہے، اور یہاں پر آپ اتنے متوجہ ہیں، اتنے وارد ہیں کہ مجھے بات کہنے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ بڑی بات ہے، ایک تومار ہے، ایک ہنگامہ ہے، ایک شور شرابہ ہے، اور ایک بحث ہے، اور ایک بڑی جرا ہے۔ کتابیں لکھی گئی، روایتیں گڑھی گئی، بیانات دیے گئے، آرٹیکل لکھے گئے، فتوے تراشے گئے، مفتیوں کو خریدا گیا، قاضیوں کو خریدا گیا، مصنفوں کو خریدا گیا، قلم بکے، اور لوگوں نے لکھنا شروع کیا، ابو طالب کافر، ابو طالب کافر، ابو طالب کافر۔ ارے بھائی، کافر اور مومن ہونے کے لیے رسول اللہ نے معیار تو دے دیا۔ علی سے محبت ایمان ہے، اور علی سے کفر، علی سے بغض کفر ہے۔ بھائی اتنا بتا دو، علی کا اور ابو طالب کا رشتہ کیا ہے؟ رشتہ کیا ہے؟ فتووں کو لپیٹ کے رکھو، جہنم میں ڈالو، آگ لگا دو، ان سارے فتووں کو، ساری کتابوں کو جلا دو، اختلاف پیدا نہ کرو، امت میں انتشار پیدا نہ کرو، امت میں مسلمانوں کو آپس میں نہ لڑا۔ مجھے تو بھائی اتنا بتاؤ، رسول کی حدیث ہے یا نہیں؟ علی سے محبت ایمان بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے۔ علی اور ابو طالب کی رشتہ داری کیا ہے؟ رشتہ کیا ہے؟ کہ ابو طالب باپ ہے، علی بیٹا ہے۔ تو یہ بتاؤ، دنیا میں وہ باپ کون ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہ کرتا؟ سلوات پڑھتے رسول نے حدیث کا ارشاد فرمائی، رسول نے حدیث کا بیان فرمائی۔ اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کب ہے؟ 40 سال کے عمر کو پہنچنے کے بعد، یعنی جب 40 ایئرز ایج ہو گئی میرے پیغمبر کی، تب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور نبوت کے اعلان کے بعد آپ نے حدیث فرمائی۔ تو علی کی عمر اس وقت 13 برس کی تھی۔ تو علی کی محبت ایمان کب بنی؟ جب رسول 40 برس کے ہو گئے اور علی 13 برس کے ہو گئے۔ یعنی دنیا کا کتنا بھی بڑا کردار ہو اور کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، کتنا ہی ہمالیائی کیریکٹر ہو، اس نے علی سے محبت کی ہے 13 سال کے بعد۔ ابو طالب نے پیدا ہوتے ہی محبت تو کم سے کم ابو طالب سارے مومنوں سے 13 سال پہلے کا مومن ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اتہام، بہتان، بلیم کسی کا بھی لگا سکتے ہیں۔ زبان آپ کے منہ میں ہے، دہن کھلا ہے، کوئی منہ تو دبائے ہوئے ہے نہیں، پکڑے ہوئے تو ہے نہیں، لبوں کو تو بند کیے ہوئے ہے نہیں۔ کوئی بھی ہو دنیا میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کہتے رہیے، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے اور پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم اور سب سے عظیم منزل 2-3 آیت قرآن سے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے دلوں میں جوش فضیلت اور پیدا ہو، اور آپ کے قلوب میں ایمان اور راسخ ہو، آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہو، آپ کا نظریہ اور شباب کی طرف پہنچے، جوان ہو جائے۔ وہ باتیں میں قرآن کے حوالے سے آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا ملاحظہ فرمائے۔ دیکھیے پیغمبر کون ہے؟ پیغمبر، میں نے کل عرض کیا تھا کہ سارے مسلمان 73 فرقے پیغمبر کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اپنے سے زیادہ مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، انتہائی درجہ مانتے ہیں، کلائمیکس پہ جا کے مانتے ہیں۔ ساری محبتوں کا مرکز محمد، سارے عشق کا مرکز محمد، ساری الفتوں کا مرکز محمد، ساری عظمتوں کا مرکز محمد، ساری بزرگیوں کا مرکز محمد، ساری حقیقتوں کا مرکز محمد۔ ہر مسلمان پیغمبر اسلام کو اپنی آنکھوں کا نور، دل کا سرور اور اپنا سرمایہ ایمان سمجھتا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم کسی پہ شک نہیں کرتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم کسی کی اہانت نہیں کرتے، ہم کسی کی انسلٹ نہیں کرتے۔ ہم تو سب سے پیار کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، ہر مسلمان کو دل سے لگاتے ہیں، اور دل سے اس لیے لگاتے ہیں اور پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محمد سے پیار کرتا ہے، وہ علی کے بھائی سے پیار کرتا ہے، وہ ابو طالب کے بھتیجے سے پیار کرتا ہے، وہ حسنین کے نانا سے پیار کرتا ہے، وہ فاطمہ کے باپ سے پیار کرتا ہے۔ ہمارے پیار کا مرکز بھی اور قبلہ بھی وہی ذات مقدس ہے جس کو مسلمانوں نے اپنا مطمع نظر اور ٹارگیٹ بنایا ہے، جنہوں نے اپنے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، فکر کر رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں۔ تو محمد خالی ماننا کافی نہیں ہے،
جاننا بھی کافی ہے۔ محمد کو سب سے پہلے کس نے جانا؟ پیغمبر کیا لے کے آئے؟ کیا چیز لے کے آئے؟ آپ کہیں گے شریعت لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، معجزے لے کے آئے، احکامات لے کے آئے، نواہی اوامر، یہ حلال، یہ حرام، یہ مکروہ، یہ مستحب، یہ مباح، یہ غلط، یہ صحیح، یہ نور، یہ ظلمت، یہ باطل، یہ حق، یہ اچھا، یہ برا، یہ سب سمجھایا نا پیغمبر؟ یہی تو لے کے آئے تھے نا، زندگی کے اصول لے کے آئے تھے سرکار دو عالم، اور پریکٹیکلی طور پر یعنی عملی طور پر انہوں نے انجام دے کے بھی سب کو بتایا۔ خود کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا، ویسے پڑھنا۔ تو کس طرح کا؟ پہلے خود کر کے دکھایا، سب کچھ کرتے رہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پیغمبر کو پیغمبر سب سے پہلے کس نے جانا؟ رسول کو رسول سب سے پہلے کس نے جانا؟ ماننے کی تو بات کی ہے، پہلے جاننے کا مسئلہ تو طے ہو کہ جانا کس نے۔ معرفت ضروری ہے تبھی تو ایمان ہوگا۔ اگر ایمان بغیر عرفان کے ہوگا تو وہ کبھی بھی نفاق میں بدل سکتا ہے، کبھی بھی وہ منافقت میں بدل سکتا ہے۔ ایمان اگر معرفت کے ساتھ ہو تو مضبوط ہے، اس پر شیطان کا قابو نہیں چلتا ہے۔ جو ایمان معرفت کے ساتھ ہو، عرفان کے ساتھ ہو، تو پہلے پیغمبر کی معرفت ہو، پھر پیغمبر پر ایمان ہو۔ پہلے جانو پیغمبر کو، پھر مانو۔ تو کس نے جانا؟ کس نے جانا؟ کون ہے عالم اسلام میں سب سے پہلا خوش نصیب اور خوش قسمت جس نے محمد کو بحیثیت رسول جانا اور اعلان کرنے سے پہلے جانا؟ تو میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول کیا لے کے آئے تھے؟ اگر پھیلائیے تو کائنات ہے، اور اگر سمیٹ لیجئے تو کیا لے کے آئے؟ سچائی لے کے آئے، صدق لے کے آئے۔ چونکہ نماز صدق ہے، روزہ صدق ہے، قرآن سچائی ہے، اسلام سچائی ہے، شریعت سچائی ہے، روزہ سچائی ہے، حج سچائی ہے، توحید سچائی ہے، رسالت سچائی ہے، قیامت سچائی ہے، عدالت سچائی ہے، علم سچائی ہے، اخلاق سچائی ہے۔ اب قرآن کا 39واں سورہ ہے، سورہ مبارکہ زمر 39، اور اس کی آیت 32 اس کے اندر ارشاد ہوا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ بڑی اہم آیت پڑھ رہا ہوں عزیزوں، اور بڑی بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے والذی، وہ ذات گرامی، وہ ہستی مقدس، وہ وجود گرامی ترین جس کو ہم نے بھیجا، کاہے کے ساتھ بھیجا؟ والذی جاء، وہ جو آیا اس دنیا میں بالصدق، صدق کے ساتھ، جس نے سب کی سچائیاں بیان کی، سب کی صداقتیں بیان کی، وصدق بہ، اور جن لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ دیکھیں دو باتیں ہو گئی۔ محمد کیا لے کے آئے؟ صدق لے کے آئے۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کی تصدیق کی کہ واقعی یہ سچ لے کے آیا ہے، واقعی یہ حق لے کے آیا ہے۔ تو اب اللہ کہتا ہے اولئک ھم المتقون، وہ سارے کے سارے متقی ہیں۔ متقی ہے، آپ جانتے متقی کب بنتا ہے آدمی؟ متقی کب بنتا ہے؟ جب عقائد کی منزل سے گزر لے، جب اعمال کی منزل سے گزر لے، توحید کو مانتا ہو، رسالت کو مانتا ہو، عدالت کو مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، امامت کو مانتا ہو، نبوت کو مانتا ہو، ہے سوال قبر کو مانتا ہو، صراط کو مانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، سارے نبیوں کو مانتا ہو، ساری سچائیوں کو مانتا ہو، ساری حقیقتوں کو مانتا ہو، بنتا ہے مومن۔ توجہ کریں آپ، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جہاد کرے، امر بالمعروف کرے، یعنی اعمال سے بھی گزرے اور عقائد سے بھی گزرے۔ جب یہ سارا کوالیفائی کر لے، یعنی ہر چیز سے گزر جائے، تو اب اس کو سند ملتی ہے تقوی کی۔ غور کیجئے گا، یعنی اگر کوئی آپ کے سامنے بس شکل تقوی آ جائے، متقی ہے، یعنی اگر کسی کو قرآن سند دے دے کہ یہ متقی ہے، تو اب اس سے یہ سوال کرنا عقل کا دیوالیہ پن ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اور کوئی تک تو ہونا چاہیے عالم اسلام پہ۔ یہ کیا بےہودہ انسان کا طریقہ کار ہے کہ کسی کے بھی پیچھے آنکھیں بند کر کے لاٹھی لے کے پڑ جائے؟ یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے، تو کوئی اخلاق اور کردار نہیں ہے، تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگر کوئی متقی آ جائے، ارے بھائی میں آپ سے سیدھے سادھے الفاظ میں کہوں، کوئی آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں ایم میں پاس ہوں، میں ایم میں ہوں، میں نے ایم میں کیا ہے،
تو کیا آپ اس سے پوچھیں گے بھائی آپ ہائی اسکول ہے یا نہیں، آپ انٹر ہے یا نہیں؟ یہ سوال تو بیکار ہو جائے گا نا، آپ کی جہالت کو یہ شو کرے گا، ظاہر کرے گا۔ اللہ فرمائیے ارے بھیا متقی بنتا ہی ہے ساری چیزوں سے گزرنے کے بعد، یعنی جو متقی ہے مطلب ہے کہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، یہ حاجی بھی ہے، یہ توحید والا بھی ہے، یہ کلمہ والا بھی ہے، یہ شریعت والا بھی ہے، نبوت والا بھی ہے، یہ عدالت والا بھی ہے، یہ رسالت والا بھی ہے، اس کے بعد ساری خوبیاں، تب تو یہ متقی بنا۔ تو اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ والذی جاء بالصدق، یہ ہے رسول اللہ، وہ جو صدق لے کے آیا، جو ٹوٹل سچائی لے کے آیا، جو بھی کچھ لایا وہ سچ ہی سچ تھا، وہ صدق ہی صدق تھا۔ اب وہ جب صدق لے کے آیا تو اس کی تصدیق کس نے کی؟ صدق بہی، کچھ لوگوں نے اس کی تصدیق کی، تو کون لوگ، انہیں کیا ڈگری ملی، انہیں کیا رتبہ ملا؟ اولئک هم المتقون، وہ سارے کے سارے متقی ہیں۔ اب بھائی مجھے تو پتا نہیں کس نے محمد کی تصدیق کی، میں تو آپ کو لے چلتا ہوں۔ جب محمد نے نبوت کا اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد آپ نے اپنی نبوت کی پیشکش کی کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو لوگوں نے اپوز کیا، مخالفت کی، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ تاریخ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ جس لائبریری میں چلے جائیے، اسلامی مکتبے میں چلے جائیے، آپ کہیں کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، جس کتاب میں دعوت ذوالشیرہ کا واقعہ لکھا ہے، یعنی جب رسول نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت ابو لہب نے مجمع کو منتشر کیا 3 دن تک۔ چوتھے دن ایک شخصیت اٹھی اور اٹھنے کے بعد ابو لہب کو ڈانٹا۔ تفصیل کسی اور مجلس میں بیان کروں گا، آج اشارہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ ڈانٹ کے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ کی طرف دیکھ کے کہا اور گرج کے فرمایا شیرانہ لہجے میں، شیر خدا کے شیر باپ نے، شیر خدا کے شیر باپ نے بڑے عجیب و غریب لہجے میں، شجاعانہ لہجے میں، بہادری کے لہجے میں، دلیل کے لہجے میں ایک مرتبہ کا خبردار تم میں سے کوئی نہ اٹھے اپنی جگہ سے جب تک میرا محمد پوری بات نہ کر لے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، غور کریں گے آپ، پہنچا دو رسالت، اور کہتے ہیں انک صادق المصدق، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ سچ لے کے آئے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، یہ کس نے کہا؟ یہ کس کا لہجہ تھا؟ یہ کس کی گھر گرج تھی؟ یہ کس کی گفتگو تھی؟ یہ کس کا اعلان تھا؟ یہ کس کا چیلنج تھا؟ یہ جناب ابو طالب نے کہا۔ کیا کہا؟ ابو طالب نے فرمایا انک صادق المصدق، اے محمد، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے حبیب، آپ صادق ہیں اور میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو کس نے کی تصدیق؟ ابو طالب نے کی۔ کسی اور نے کی تو آپ اس کو لے آئیے۔ صدیق کہنا اور ہے، صدیق ہونا اور ہے۔ تصدیق کرنے والے کو صدیق کہتے ہیں۔ لاؤ بھائی، وہ دعوت ذوالشیرہ میں تھے ہی نہیں۔ ابو طالب نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، محمد تمہاری تصدیق میں کرتا ہوں، تم صدق لے کے آئے ہو، سچائی لے کے آئے ہو۔ اب ابو طالب کا یہ اعلان اور یہ گھٹگرد اور یہ چیلنج، اس کو سماعت کیجئے اور اب آیت کو دیکھیے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ محمد جو سچ لے کے آیا اور وہ لوگ جنہوں نے محمد کی تصدیق کی کہ واقعی سچ لے کے آیا، یہ سب کے سب متقی ہیں۔ تو جس نے تصدیق کی وہ متقی تو ہو گیا نا۔ اب متقی ہو گیا تو آپ کو کیا حق ہے یہ پوچھنے کا کہ کلمہ پڑھا یا نہیں؟ یہ بے حیائی کی انتہا ہے۔ اب بھی پوچھ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے 39ویں سورے کی 32ویں آیت میں سورہ زمر میں کہ یہ متقی ہے جو تصدیق کر رہا ہے۔ اور اب مقام ابو طالب سمجھیے، توجہ چاہ رہا ہوں، کس نے تصدیق کی؟ کون سا صدق لے کے آیا؟ کون سی سچائی لے کے آیا؟ پیغمبر۔ پیغمبر نے کہا مجھے نبی ماننا، مگر ایک شرط ہے، پہلے آدم کو نبی مانو، پہلے نوح کو نبی مانو، پہلے ابراہیم کو نبی مانو، پہلے موسیٰ کو نبی مانو، پہلے عیسیٰ کو نبی مانو، یحییٰ، زکریا، مشتولہ، کنوح، خنوش، بیلائیل، بیارت، قینان، شیز، حابیل، ان سب کو نبی مانو، خضر، سلیمان، ایوب، داؤد، یوسف، یونس، لوط، ذوالکفل، یہ جتنے ہیں
ان سب کو نبی مانو. 1,23,999 انبیاء کا پہلے اقرار کرو. چونکہ میں صدق بیانی سے کام لے رہا ہوں, میں تصدیق کر رہا ہوں. تو آدم کی تصدیق کس نے کی؟ رسول اللہ نے. نوح کی تصدیق کس نے کی؟ رسول اللہ نے. ویریفائی کس نے کیا ابراہیم کو؟ رسول اللہ نے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, آپ تو سماعت فرما رہے ہیں اور آپ نے تاریخ کو پرکھا ہے, بیانات سنے ہیں اور حقائق سے آپ آشنا ہیں, آیات قرآنی کے آپ قریب ہیں, صداقت بیان کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں بھی وہی کچھ عرض کر رہا ہوں قرآن مجید سے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آدم سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ آدم کو آپ نے دیکھا؟ نہیں. ہم سے 17-18 ہزار سال پہلے ہیں آدم, ہم سے بہت پہلے ہیں آدم, ہم سے کہیں قبل ہیں آدم. ہماری کبھی میٹنگ نہیں ہوئی, ملاقات نہیں ہوئی, ہماری کبھی زیارت نہیں ہوئی, تو پھر مان کیوں رہے ہیں؟ حضرت نوح سے کبھی ملے؟ ہوگا نہیں ملے, تو مان کیوں رہے؟ حضرت ابراہیم کا آپ نے چہرہ دیکھا؟ ہوگا نہیں دیکھا, پھر مان کیوں رہے؟ اسماعیل سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ ہوگا نہیں ہوئی, مان کیوں رہے؟ جناب اسحاق سے آپ ملے؟ ہوگا نہیں ملے. موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, زکریا, ہارون, یوسف, سلیمان, داؤد, ایوب, زکریا, یحییٰ, کسی سے آپ ملے؟ 1,23,999 انبیاء میں سے کسی سے آپ ملے؟ ہوگا نہیں. کسی سے ملے تو نہیں, تو پھر مان کیوں رہے کہ سچے محمد نے کہا ہے؟ تو اگر محمد نہ کہہ دیتا تو آج ان نبیوں کو کوئی نہ جانتا. ہر ایک نبی جانا گیا محمد کے صدقے میں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. میرے محمد کا مقام دیکھو, میرے رسول کا رتبہ دیکھو, میرے نبی کا مرتبہ, میرے حبیب کا رتبہ دیکھو, فضیلت کا کتنا بلند مقام ہے. اگر رسول نہ کہہ دیتے کہ آدم ہے, نوح ہے, ابراہیم ہے, یحییٰ ہے, زکریا ہے, تو کسی بڑے سے بڑے مسلمان کو پتہ نہ ہوتا کہ اتنے نبی ہیں. تو سارے نبیوں کی تصدیق کس نے کی؟ محمد نے کی. تو بس ایک جملہ کہتا ہوں سمیٹ کر, جو سارے نبیوں کی تصدیق کرے اسے محمد کہتے ہیں, اور جو محمد کی تصدیق کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. محسوس کیا آپ نے؟ اور کیا آپ نے؟ اچھا پھر ایک بات اور بتا دے. اب دیکھنا ہے ایمان کا گراف اور رسول کو تسلیم کرنا. رسول کی زبان پر اعتبار کیا کیا چیزیں رسول نے بتائی. اللہ ہے, کسی نے دیکھا اللہ کو؟ نہیں دیکھا, مان لیا. کس کے کہنے پہ مانا؟ رسول کے کہنے پہ مانا, ہے نا. آدم ہے, کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا, رسول نے کہا جی ہم نے مان لیا. ارے بھیا دیکھ تو لو کبھی, وہاں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. پیغمبر نے کہہ دیا ہم تو مسلمان ہیں, مومن ہیں. کافر تک جانتے تھے. رسول اللہ نے پہلے دن کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تمہیں قتل کر دے گا, ابھی آ کر میری بات مانو گے, وہاں جا کے دیکھو گے, اگر تمہیں کوئی نظر نہ آئے پھر بھی تسلیم کرو گے. تو سارے کافروں نے کہا بالکل تسلیم کریں گے. کہا کیوں تسلیم کرو گے؟ کہا کبھی آپ جھوٹ بولے ہی نہیں, آپ سچ ہمیشہ سچ بولے ہیں. ہم اپنی آنکھوں کا قصور مانیں گے کہ ہماری آنکھوں کو دکھنا بند ہو گیا. لشکر تو ہے, تو کافر تک اتنے پکے تھے رسول کی بات پر, تو پھر مسلمان تو بڑا مضبوط ہوگا. مسلمان نے کتنی لمبی قطار کو مانا. دوزخ کو دیکھا نہیں, جنت کو دیکھا نہیں, حوروں کو دیکھا نہیں, غلمان کو دیکھا نہیں, جنات کو دیکھا نہیں, فرشتوں کو دیکھا نہیں. ارے کم سے کم ایک ہی فرشتے کو دیکھ لے مسلمان, ملک الموت ہی کو. مگر دیکھ لے گا تو رہے گا کہاں؟ نہیں دیکھا. ایک دفعہ دیکھتا ہے تو واپس نہیں آتا, چلا جاتا ہے, بتاتا ہی نہیں کیسا چہرہ ہے, کیسا رخ ہے, کیسا جسم ہے. آتے ہیں ملک الموت لے کے چلے جاتے. ایک فرشتے کو ایک ہی بار دیکھتا ہے مسلمان, اس دنیا میں نہیں رہتا. تو سارے فرشتوں کو دیکھنے کا کیا سوال. اب میں گزارش کر رہا ہوں, ارے بھیا تو سارے نبیوں کو مانا, کس بنیاد پر مانا؟ اور کریے آپ, میری آخری بات ہے, کس بنیاد پر مانا آپ نے؟ آدم کو, نوح کو, جنت کو, دوزخ کو, حساب و کتاب کو, تطور کتب کو, قبر کے سوال و جواب کو, منکر و نکیر کو, مبشر و بشیر کو. کیسے مانا آپ نے؟ کس طرح مانا؟ کیوں کر مانا؟ ہوگا دیکھا تو ہم نے کسی کو نہیں. محمد نے کہا, محمد نے کہا, محمد نے کہا, محمد نے کہا, تو کہا نا, دکھایا تو نہیں. علی کہا ہے کہ یہ ہے تو سب نے مان لیا, اور قدیر نے علی کو دکھایا. ہاتھوں میں اٹھا کے جنہیں نہیں دیکھا تو انہیں مان رہے ہیں, اور جسے دکھایا تھا اسے نہیں مان رہے.
محمد پر سلامت رکھیں اپنی زبان پر اس عبادت سے بھرے ہوئے اس میں گرامی کو جاری کرنے والوں کو علی کا ذکر بڑا عظیم ذکر ہے، عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، رابطہ ہے، سورس ہے، سبب ہے، اسی کی وجہ تو ساری کائنات ہے۔ تو کیا منزل ہے جناب؟ اب ایک آیت اور آپ کو سنا دیں اور مصائب کی طرف یہ انجمن امامیہ بڑا اہتمام کرتی ہے ماشاءاللہ، بہت زیادہ انتظام میں مصروف رہتی ہے، لوگوں کے لیے فضائل اہل بیت کے حوالے سے، مصائب اہل بیت کے حوالے سے مجلسوں کا انتظام کرنا، ان کا انعقاد کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور 100 سال سے زیادہ پرانی انجمن ہے، 100 سال سے زیادہ عشرہ ہو رہا ہے۔ اس سال اس نوعیت کا عشرہ نہیں ہوا کہ ہم امام بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھتے آپ تشریف فرما ہوتے، اب تو لائیو ہے، خالی ہو رہا ہے، نیٹ پر جا رہا ہے، چلا جا رہا، کر رہے ہیں، یہ مجبوری ہے، وقت تقاضے ہیں، ہم بھی حکومت کی گائیڈ لائنز کو فالو کر رہے ہیں، حکومت کی ایڈوائزری کو فالو کر رہے ہیں، اسی کی بنا پر مجلسوں کی یہ صورتحال، یہ نوعیت ہے، یہ سچویشن ہے، مگر پھر بھی ذکر اہل بیت تو چل رہا ہے، 5-5 ہزار 10 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ جب نارمل حالات میں ہوتی تھی تو 1000 تک پہنچتے تھے، اب ساری پابندیاں ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ ہو، مل کے نہ بیٹھیے، ساروجنک دوری اپنائے رکھیے، یہ کریے، ماسک لگائیے، کسی کو چھوئیے نہیں، کھلا ہوا کھانا نہ لیجیے، پیک دیجیے لوگوں کو پیکٹ کے اندر کر کے، یہ ساری پابندیاں ہیں، ساری ایڈوائزری ہیں، میڈیکل سائنس بھی کہتا ہے ہر ایک چیز کو آپ فالو کر رہے ہیں، مگر کمال ہے صاحب، یہ ذکر اہل بیت کا کمال ہے کہ دنیا میں ہر چیز پر پابندی لگی تو ہر چیز گھٹ گئی، اور ذکر پر پابندی لگی تو بڑھ گئی، اور جہاں نہیں جاتا تھا وہاں تک پہنچ گیا، وہاں تک اس کی رسائی ہو گئی، وہاں تک سماعتوں کو اس نے میٹھا کیا، پیار کیا، سیراب کیا، کمال کی بات ہے۔ اب ذرا بڑا فرمائے تو اب کیا ہوئی منزل، کیا ہوا؟ متقی، لفظ متقی یہ قرآن کی ٹیکنیکل ٹرم ہے، متقی کون ہوتا ہے؟ اب ایک بحث رہ جاتی ہے کہ کافر کون ہوتا ہے؟ کوئی کافر، کافر کس کو کہتے ہیں؟ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ کافر کا مطلب ہے گمراہ، راہ نجات سے ہٹا ہوا، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا، سچائی سے ہٹا ہوا، اس کو کہتے ہیں کافر اور مشرک۔ اب تو یہ آپ نے سن لیا اتنی دیر میں، میری کجبر بیانی سے شاید آپ نے محسوس کر لیا ہوگا، فیصلہ تو لینے کے آپ پوزیشن میں ہوں گے نا، اس وقت آپ رزلٹ تو اخذ کر سکتے ہیں نا، نتیجہ، اور آپ محصل تو اپنے ذہنوں میں بالکل اتار سکتے ہیں جو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ ارے بھائی بات یہ ہے کہ جو متقی ہے، جسے اللہ کی بارگاہ سے متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہو، سند مل گئی ہو، تو وہ ہدایت یافتہ ہی تو ہوگا نا، وہ صراط مستقیم ہی پہ تو ہوگا نا، راہ نجات ہی پہ ہوگا نا۔ اگر اجازت دے تو میں چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں سنا دوں، مگر وہ بڑی پیغام لیے ہوئے ہیں اپنے دامن میں، آیتیں ہیں مگر ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ سورہ زمر ہے پھر، جس کی ابھی 32ویں آیت پڑھی تھی، اب ذرا سا اور آگے بڑھتے ہیں، 56ویں اور 57ویں آیت، چھوٹی سی آیت ہے۔ اللہ ایک منظر کشی کرتا ہے